ناول چلو جانے تو کس نمبر 7 سمیرہ حمید۔ وہ جنت کے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ پھر جنت کچن میں چلی گئی۔ نمل سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گئی۔ اسے دھڑکا ہی لگا ہوا تھا کہ وہ پھر سے نہ آ جائے۔ اس شخص کے سامنے اس کی عجیب و غریب ترکت بنی تھی۔ جتنا ہو سکا وہ جنت کے ساتھ کام کرواتی رہی۔ رات جو خواتین آئی تھیں انہیں جنت کھانا اور دوا دے چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمونیا ہو چکا تھا، ایک ویسے ہی بیمار ہو گئی تھی، بار بار کر رہی تھی۔ بمشکل 7 بجے تھے۔ کام کروا کر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ 1-2 میگزین رکھے تھے، اٹھا کر پڑھنے لگی۔ پڑھنا کیا تھا، عجیب سے میگزین تھے، نہ فیشن سے متعلق نہ شوبز سے۔ بیڈ کی سائڈ پر پین رکھا تھا، اٹھا کر وہ اپنا پسندیدہ کام کرنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ لگنے والے ہر اخبار، میگزین، تصویر، کتاب پر ناک، کان، مونچھیں، داڑھی، ٹوپی، گول گول دائروں والی بڑی اینک بنا دیا کرتی تھی۔ میگزین میں موجود ماڈلز کی چارلی کی طرح لمبا ٹیل والا کوٹ اور لڑکیوں کو سنڈریلا فراک پہنا دیا کرتی تھی۔ بنائے گئے کرداروں کے نام اور ان سے متعلق جملے بھی لکھا کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ میگزین کے ساتھ مصروف رہی۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو برا نہ لگے تو کھانا ان کے ساتھ کھا لیں، میں آ رہی ہوں۔ سلام کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی، آتش دان روشن تھا، مٹر پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گرم اور روشن ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فیملی کیسی ہے ہیرا آپ کی؟ چاولوں کی ٹریس کے سامنے رکھ کے پوچھنے لگے۔ وہ سب ٹھیک ہیں، ہیرا ان کے بارے میں بتانے لگی۔ حادثے والی جگہ تو کلیئر ہو چکی ہے، لیکن برف باری کی وجہ سے اس طرف سفر خطرناک ہو سکتا ہے، خاص کر نیو مری کی طرف۔ صبح تک کوشش کر کے آپ کو بھجوا دوں گا، مگر آپ یہاں اطمینان سے رہیں۔ میری وائف سردیاں شروع ہوتے ہی اسلام آباد بیٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ زیادہ ٹھنڈ پسند نہیں کرتی۔ ہم 4 لوگ ہی یہاں ہوتے ہیں اس موسم میں۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا۔ شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، میرا فرض تھا۔ جنت نے مجھے بتایا تو اچھا نہیں لگا۔ مہران بس ایسا ہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہماری مہمان ہو۔ اٹس اوکے۔ ڈاکٹر صاحب شرمندہ اسے اچھے نہیں لگے۔ مذاق کرتا ہے بس، وہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا دفاع کر رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ صبح تو اس نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، پھر کیوں نہ وہ مسٹر مہران کا حساب برابر کرتی جائے۔ آپ اتنے شفیق اور ان کا رویہ برتاؤ۔ وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گئی۔ ادھوری بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے یکدم ان کے ہاتھ رک گئے۔ اتنی بدتمیزی سے وہ میرا مذاق اڑاتے رہے، بلند باغ کے لگاتے رہے۔ گھر آئے بے بس مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ گھر مہمان نہیں بلکہ گھر لائی گئی پناہ گزین ہے۔ ٹھیک کہا ہیرا، یہی بات ہے، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ اس کھڑے سے اوپر آنے کے لیے مجھے دستانے اتارنے پڑے اور ٹھنڈی برف نے میرے ہاتھ سن کر دیے اور خون رسنے لگا۔ اوہ، ڈاکٹر صاحب نے کھانا چھوڑ کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ مجھے دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ سامنے کیے۔ جنت سے دوا لے کر میں نے لگا لی تھی، مگر درد، پھر بات ادھوری۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہاں سے دائیں طرف سیدھی رو میں کچن تھا۔ کچن ٹیبل پر کھانا سامنے رکھے اسے نظر آ گیا۔ وہ یکسوئی سے ہیرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیرا گھبرا گئی۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ اٹس اوکے۔ جلدی جلدی پلیٹ صاف کر کے وہ کمرے میں آ گئی۔ کھانا ابھی اس نے اور کھانا تھا، لیکن کیا ضرورت تھی ان سے یہ سب کہنے کی؟ ان کے بیٹے کی شکایت۔ کچھ ہی دیر بعد جنت ٹرے لیے آ گئی۔ ہیرا بی بی کھانا کھا لیں، آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں کھایا کھانا۔ نہیں، میں کھا چکی ہوں، اس نے مروتاً کہا، ورنہ مٹر پلاؤ تو اس نے ابھی ہی شروع کیا تھا۔ میں رکھ جاتی ہوں، جب دل چاہے کھا لیجیے گا۔ وہ رکی۔ مہران بھائی کہہ رہے تھے کہ بھوکے پیٹ سونے سے رات کو برے برے خواب آتے ہیں۔ ہیرا پوری طرح چونکی۔ کھانا مہران نے بھجوایا تھا؟ غصہ ایک طرف، کھانا اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ معاذ کو فون کیا، باری باری سب سے بات کی۔ ہیرا، معاذ بھائی کی الجھن بھری آواز سنائی دی۔ تمہیں یاد ہے مدیہ کے چچا نے جو 1 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا اس ریسٹ ہاؤس کے بارے میں؟ نہیں، مجھے نہیں یاد۔ اور یاد کیوں رکھتی؟ ہم سب نے بھی یہی کہا، کیوں یاد رکھتے؟
وہ سب ناممکنات، ہدایات، ضروریات، امکانات، احتیاطات، ممکنات اور فضولیات بھول گئے۔ کل رات جبار اپنے گھر جانے کا کہہ کر گیا اور ابھی تک نہیں آیا۔ ہم سب گھر کے اندر دبکے پڑے رہے۔ برف ہٹانے کے لیے ہمیں تو پورے گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ معلوم نہیں جبار کب آئے گا۔ تو ہیرا گھبرا گئی۔ ہم تو خود یہاں قید ہیں۔ اوہ، برف باری تو ابھی بھی ہو رہی ہے۔ وقفے وقفے تھے۔ رات تک تو مزید ڈھیر بن جائے گا۔ آپ نے جانے ہی کیوں دیا جبار کو؟ کہہ رہا تھا گیا اور آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ گیا اور آیا کے درمیان اتنا لمبا وقفہ دے گا۔ اس کے آتے ہی میں کچھ کر کے تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ تم ڈاکٹر صاحب سے میری بات کرواؤ۔ وہ شاید جا چکے تھے۔ ہسپتال سے واپس آتے ہی میں صبح ان سے بات کروا دوں گی۔ اچھا تو نہیں لگتا نا اس طرح کسی کے گھر رہنا؟ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ یقین کرو اس سب میں میرا ذاتی کوئی قصور نہیں۔ پھر سوچو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہیرا کو ہنسی آ گئی۔ اس نے میران سے متعلق کوئی بات نہیں بتائی۔ ٹرے کچن میں لا کر وہ برتن دھونے لگی۔ جنت سو چکی تھی اور گھر میں سناٹا تھا، جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ برف باری میں باہر نکلے اور کسی خان کے ہوٹل سے قہوہ پیے۔ معاذ کے ساتھ وہ نکل بھی جاتی، مگر یہاں سے کیسے جاتی؟ لاؤنج میں بنی قد آدم کھڑکیوں سے باہر وہ دیکھتی رہی۔ گھر کے اندر اور باہر دونوں طرف کا منظر انتہائی دل فریب تھا۔ وہ کچن کی طرف آنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے سے آگے راہداری کی طرف وہ جیسے ہی مڑی، چھلاکے سے ایک فرش پر کچھ گرا۔ یہ وہی مگ تھا جو آج دن مہران کے ہاتھ میں تھا۔ فرش پر چائے ٹوٹے مگ سمیت پھیل گئی۔ یہ کیا تم نے؟ وہ غصے سے چلایا۔ ہیرا مگ کے گرنے اور اس کے چلانے پر سہم گئی۔ سوری، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ اس سب میں اس کی قطعاً کوئی غلطی نہیں تھی۔ سوری؟ اس نے اس کے لفظ جیسے چبائے۔ جینز جیکٹ اور گردن کے گرد مفلر لپیٹے، سر پر پٹھانوں والی مخصوص ٹوپی لیے وہ اسے اور ٹوٹے مگ کو دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں، میں شرمندہ ہوں انجانے میں۔ کیسے بناؤ گی؟ وہی چبانے والا انداز۔ میں بنا لیتی ہوں چائے۔ وہ سمجھی شاید وہ سمجھتا ہے کہ اسے چائے بنانی نہیں آتی۔ مجھے آتی ہے چائے بنانی۔ بناؤ گی کس سے؟ وہی انداز۔ پانی، دودھ اور دودھ نہیں ہے اب۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں گھر سے اتنی دور گیا۔ ہوٹل والے کے پاس سارا دودھ ختم ہو چکا تھا۔ صرف یہ آدھا مگ دودھ ہی مجھے مل سکا۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ انفیکٹ درد سے سر پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں اٹھا اور سوچا چائے ہی پی لوں، شاید فرق پڑ جائے درد میں۔ وہ باقاعدہ اداکاری کر رہا تھا۔ لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے سوچا بھی کیسے جبکہ تم یہاں موجود ہو؟ عام حالات ہوتے تو ہیرا تالیاں بجاتی اور کہتی بہت اچھا ہوا، مگر اب ایم سوری، مجھے سوری نہیں چاہیے، چائے چاہیے۔ آپ کافی پی لیں۔ میں کافی نہیں پیتا۔ خشک دودھ ہے تو میں اس کی ڈرائی ملک، پیک ملک، فریش ملک، سب ملک ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اسی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت خراب ہے جو وہ اس وقت کمرے سے باہر آئے۔ تمہیں اپنے کمرے میں چین نہیں تھا؟ اور ہیرا سے ایسے مخاطب ہوتا تھا جیسے دونوں کی بچپن سے خونی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ وہ ہیرا سے 5-6 سال بڑا ہوگا، معاذ جیسا لمبا اور ورزشی جسم، چند دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی اور نکھری ہوئی سانولی رنگت۔ وہ خوبصورت نہیں، بے حد پرکشش، سوبر اور ڈیسنٹ لگتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی باروب شخصیت کی وجہ سے ان کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا۔ میں نے تو سوری کیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز رن گئی۔ کیا کروں میں اس سوری کا؟ اپنے سر پر مار لیں۔ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ برداشت کی حد تک ختم ہو گئی۔ اخلاق ایک طرف، ضبط دوسری طرف، اور انہوں نے میری مدد کی ہے تیسری طرف رکھ کر وہ بولی۔ اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی، بدقسمتی سے آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم اس علاقے اور یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کیسے شوز پہن کر برف پر چلا جاتا ہے۔
اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں میں آپ کی چائے سے ٹکرا جاؤں گی، سارا دودھ بھی ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا تو چائے سے ٹکرانے کی بجائے میں اس گڑھے میں گرنا پسند کرتی۔ وہ اپنی اکڑی ہوئی لاش کی صورت میں گھر جانا پسند کرتی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ زمین سے مگ کے ٹکڑے اٹھا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جاہل، گنوار، پاگل۔ زیر لب وہ 2-3 گالیاں دے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔